اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ معزز سامعین کرام، میرے تمام سنی حنفی مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، صدق اللہ المولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج آپ کا یہ خادم یعنی شبیر احمد عرف شاہر رضا آپ تمامی سامعین و ناظرین اور تمام سنی مسلمانوں کی بارگاہ میں چار نام نہاد اہل حدیث جماعت وہابیہ، نجدیہ، یزیدیہ یعنی فرقہ غیر مقلدیہ سے تعلق رکھنے والے چار لوگوں کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ ان چاروں میں سے دو نام نہاد اہل حدیث، ان میں سے ایک کا نام مولوی احسان الہی ظہیر پاکستانی ہے، دوسرے کا نام مولوی محمد جونا گڑھی، یہ بھی پاکستانی ہے، اور تیسرا نام نہاد اہل حدیث ابو الحسن عمری، ان کا نام ہے غالباً، اور چوتھا جو نہ مولوی ہے، جو نہ عالم ہے، جو نہ فاضل ہے، بلکہ ایک چھٹا ہوا ٹپوری قسم کا نام نہاد اہل حدیث ہے، جس کا نام نیٹ کی دنیا میں ندیم خان غیر مقلد برہان پوری ہے۔ ان چار وہابیوں کو لے کر آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ان چار لوگوں کو میرا لانے کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان چار لوگوں کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی باتوں کے درمیان، اپنی گفتگو کے درمیان یہ ثابت کروں گا کہ مولوی محمد جونا گڑھی اور مولوی محمد احسان الہی ظہیر کے اصول سے مولوی ابو الحسن عمری بھی کافر
اور نام نہاد ٹپوری زمانہ، بدنام زمانہ، غیر مقلد ندیم خان برہان پوری بھی کافر۔ تو بات بڑی اہم ہے، تو اس بات کو عوام کے سامنے لانے کی ضرورت ہے تاکہ عوام ان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ یہ لوگ شریر قسم کے انسان ہیں اور ان کی شرارت خود ان کے لوگوں کو قبول ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے نیٹ کی دنیا پر ایک کلپ سنی معراج ربانی کی، جنہوں نے ذاکر نائک کا آپریشن کیا، اس کی کلاس لی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے، یعنی ذاکر نائک کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو جماعت غیر مقلدیہ کے ہر ایک فرد کے شر سے محفوظ فرمائے۔ حضرات محترم، اب آئیے آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں اصل گفتگو جو مجھے سنانی ہے وہ سناتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے قدموں پر ہم سنیوں کی جان قربان، نام نہاد اہل حدیث غیر مقلد امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بغض و حسد میں اس قدر جھلسے ہوئے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضرات آئیے ذرا آج کے نام نہاد اہل حدیث، جن کو نہ نبی کی تعظیم سے کوئی واسطہ، نہ صحابہ کی تعظیم سے کوئی واسطہ، نہ اولیاء کی تعظیم سے کوئی واسطہ، کیوں؟ اس بنا پر کہ ان وہابیوں کے مذہب میں غیر اللہ کی تعظیم بھی شرک ہے، جیسا کہ تقویت الایمان سے ظاہر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، نہ یہ نبی کی تعظیم کرتے ہیں، نہ یہ صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، نہ یہ اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں، تو پھر یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں گستاخیاں کرے، ان کی شان میں غلط سلط بکواس کرے، تو پھر اس میں انسانوں کو تعجب کرنے کی کیا بات ہے؟ اسی جماعت وہابیہ سے تعلق رکھنے والا ایک غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث، جن کا نام میں نے آپ کے سامنے اوپر لیا، جن کا نام غالباً ابو الحسن عمری ہے، اس وہابی نے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں تنقیص اور امام اعظم پر تبرہ، بہتان، افتراء، کذب بیانی سے کیا کام لیا ہے، آپ تمامی حضرات سب سے پہلے اس نام نہاد اہل حدیث جو حقیقت میں وہابیہ ہے، یزیدیہ ہے، ان کی ویڈیو سماعت کریں تاکہ بات آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے۔
جو قرآن اور حدیث کی صحیح ترجمانی کیے ہیں، الحمدللہ میں آپ کے سامنے وہ 4 ائمہ کی تعریف رکھتا ہوں۔ مسلمانوں ابھی جس صدی میں، جس سال میں ہم گزر رہے ہجرت کے، یہ 1436 ہجری کا سال چل رہا ہے۔ 1436 ہجری ہے یہ، جس میں ہم آج سانس لے رہے ہیں، الحمدللہ۔ مسلمانوں میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے 70 سال بعد، غالباً 70 سال بعد پیدا ہوئے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کوفہ میں سن 80 ہجری میں۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا کب ہوا؟ ہجرت کے 11ویں سال، 11 ہجری میں، تیسرا مہینہ ربیع الاول کا، اس مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی انتقال کر گئے۔ اللہ کی جنت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 70 سال بعد، یعنی 80 ہجری میں پیدا ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور 150 ہجری میں انتقال ہوا۔ یہ لوگوں کے مطابق پہلے امام ہیں، ٹھیک ہے، میرے مطابق نہیں، صحیح تعلیمات کے مطابق کئی ہزار ائمہ گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے جو حنفی بھائی لوگ ہیں، ہمارے نام نہاد مسلمان بھائی لوگ، میں ان کو ادب کے ساتھ سبق دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محدث نہیں تھے، وہ حدیثوں کا علم ان کے پاس نہیں تھا، وہ فقہ کے مطابق، یعنی قرآن تو مکمل ان کے پاس کوفہ میں پہنچ چکا تھا، اور حدیثیں چند ہی ان کے پاس جو پہنچی تھی، وہ حدیثوں کے مطابق اور قرآن آیات کے مطابق لوگوں میں سے کوئی شخص ان کے پاس جاتا تو وہ فتویٰ اپنی رائے کے مطابق دے دیتے۔ تفصیل نہیں ہے، اس عنوان پر کافی دیر بات کی جا سکتی ہے دلائل کے ساتھ۔ مسلمانوں، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محدث نہیں تھے، ایک بھی حدیث کی کتاب مرتب نہیں کیے، ایک بھی حدیث کی کتاب کے مؤلف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ عراق میں ہے، وہ کوفہ میں 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں انتقال کر گئے، ایک بھی کتاب نہیں لکھی۔ دوسرے امام لوگوں، حضرات آپ نے سنا اس وہابی نے کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے 70 سال بعد پیدا ہوئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے ایک جملہ سماعت کیا جس پر اس وہابی نے کہا، ہاتھ کو اوپر اٹھا کر کے، کہ اللہ کی جنت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں۔ زندہ کا لفظ تو نہیں کہا، بلکہ یوں کہا کہ اللہ کی جنت میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ہاتھ کو اوپر اٹھا کر کے کہا، گویا کہ اس نے یہ کہا کہ نبی کریم اوپر ہیں، نبی کریم اوپر ہیں۔ اب اوپر کہاں ہے یہ تو یہی بتائیں گے۔ بہرکیف جناب وہابی ابو الحسن عمری جی، ذرا آپ ہمیں بتائیے، جب نبی اوپر ہیں تو مدینہ شریف میں جو قبر اطہر ہے، مسجد نبوی شریف میں، وہاں کون ہے؟ کیا وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں ہے؟ آپ اس کا جواب دیں۔ حضرات محترم، آگے اس وہابی نے کہا امام ابو حنیفہ محدث نہیں تھے، محدث نہیں تھے، ان کو حدیث کا علم نہیں تھا، ان کو حدیث کا علم نہیں تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس وہابی نے یہ بھی کہا دلیل کے طور پر کہ وہ محدث نہیں تھے اس لیے کہ انہوں نے کوئی کتاب ہی نہیں لکھی۔ بالفرض ابو الحسن عمری جی،
اگر مان لیا جائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کوئی کتاب تصنیف نہیں فرمائی، اگر کتاب کا تصنیف نہیں فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ محدث نہیں تھے، تو آپ ہمیں بتائیے کیا صدیق اکبر محدث تھے؟ کیا فاروق اعظم محدث تھے؟ کیا عثمان غنی محدث تھے؟ کیا حضرت علی محدث تھے؟ کیا حضرت ابو ہریرہ محدث تھے؟ تم ان صحابہ کو محدث مانتے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں مانتے ہو تو کوئی بات نہیں، اگر صدیق اکبر کو محدث مانتے ہو، عثمان غنی کو محدث مانتے ہو، حضرت عمر فاروق کو محدث مانتے ہو، حضرت مولا علی کو محدث مانتے ہو، حضرت ابو ہریرہ کو محدث مانتے ہو، تو مجھے بتاؤ صدیق اکبر نے کون سی کتاب لکھی؟ فاروق اعظم نے کون سی کتاب لکھی؟ حضرت عثمان غنی نے کون سی کتاب لکھی؟ حضرت علی نے کون سی کتاب لکھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کون سی کتاب لکھی؟ اب یہاں رک جائیے، ان کی تقریر پر اور بھی تبصرہ ہوگا۔ اب آئیے ایک اور گستاخ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا نام میں نے پہلے لیا کہ ٹپوری زمانہ، ملعون زمانہ، جن کا نام ندیم خان غیر مقلد برہان پوری ہے۔ ان سے میری فون پہ بات ہوئی، بات چلتے چلتے جب امام اعظم ابو حنیفہ پہ آئی تو میں نے ان سے اتنا ہی پوچھا کہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اہل سنت و جماعت میں داخل ہیں یا نہیں؟ تو اس خبیث مردود نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اہل سنت و جماعت سے خارج کر دیا تو گویا کہ انہوں نے جہنمی فرقے میں امام اعظم ابو حنیفہ کو داخل کر دیا۔ تو یہ تھی ان دونوں کی امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی۔ اب ان سے یعنی ندیم خان غیر مقلد سے جو ہماری کال پہ بات ہوئی ہے فون کے ذریعے سے، اس کو بھی آپ لوگ سماعت کر لیں تاکہ بات سمجھنے میں اور آسانی ہو۔ اہل سنت و جماعت میں داخل نہیں ہے۔ وہی امام اعظم ابو حنیفہ کو تم لوگ حرف تنقید سے یاد کرتے ہیں اور کبھی امام حنیفہ اہل سنت تھوڑی تھے، امام حنیفہ کو حدیث تھوڑی معلوم تھی تو کیسے فتوی دے دیتے؟ تمہارے شمع توحیدی میں چونا گڑی لکھتا کہ ہمارا امام تھا۔ ارے وہ ان کے لکھنے سے کیا ہوتا؟ حضرات آپ لوگوں نے سن لیا، ندیم خان غیر مقلد نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں کیا کہا اور کیا گستاخی کی۔ اب آئیے تصویر کا دوسرا رخ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان کیا ہے۔ آؤ جماعت غیر مقلدیہ کے لوگوں، میں تم کو بتاتا ہوں، اپنی جماعت کے علماء کی تقریر سناؤں گا تو تم کہو گے تم امام اعظم کو مانتے ہو، اس بنا پر تمہارے علماء ان کی تعریف کرتے ہیں۔ آؤ نہ میں اپنے عالموں کی تقریر سناؤں گا، نہ اپنے عالموں کی کتاب دکھاؤں گا۔ آؤ امام اعظم کی شان، امام اعظم کی تعریف، امام اعظم کی توصیف تمہارے مولویوں کی زبانی سناتا ہوں۔ تمہاری جماعت کے عالم جن کا نام مولوی احسان الہی ظہیر ہے، مولوی احسان الہی ظہیر ہے۔ میں نے کہا میں وہ آدمی ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہا میں انتہائی اعلیٰ عرفہ مقام رکھتے ہیں، اور جو شخص
ان کی شان میں کسی قسم کی تنقید کرتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہل حدیث تو بڑی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ غالباً ان کا نام مولوی احسان الہی ظہیر ہے، اور یہ وہی مولوی ہے جس نے سنی بریلویوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی تھی، البریلویہ، جس کتاب میں مولوی احسان الہی ظہیر نے صرف قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اسی کتاب کا جواب علامہ مولانا عبد الحکیم شرف قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا، اور کتاب کا نام رکھا البریلویت کا تحقیقی تنقیدی جائزہ۔ عبد الحکیم شرف قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس کتاب کو لکھا تو وہابیت کی پول کھل گئی، مگر آج تک کوئی وہابی اس کتاب کا جواب نہیں دے پایا۔ بہر کے بات لمبی ہو جائے گی۔ یہی مولوی احسان الہی ظہیر کہتا ہے، خود ان کی زبانی آپ تمامی حضرات سماعت کریں۔ پہلے میں ان کے جملے کو ادا کر دیتا ہوں، پھر ان کی ویڈیو کو آپ لوگ سماعت کریں گے۔ مولوی احسان الہی ظہیر کہتا ہے، میں وہ آدمی ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فقہا میں انتہائی اعلیٰ و عرفہ مقام رکھتے ہیں، اور جو شخص ان کی شان میں کسی قسم کی تنقید کرتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہل حدیث تو بڑی بات ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ یہ کس کا فتویٰ تھا پیارے؟ یہ فتویٰ ہے مولوی احسان الہی ظہیر کا، کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں تنقید کرے، کسی بھی قسم کی تنقید کرے، وہ اہل حدیث تو دور کی بات ہے، وہ مسلمان تک نہیں ہے۔ یہ کس کا فتویٰ تھا؟ جماعت غیر مقلدیہ کے مشہور عالم مولوی احسان الہی ظہیر کا۔ اب اور آگے سنیے، کتاب کا نام شمع محمدی، لکھنے والا کون؟ مولوی محمد جونا گڑی۔ کتاب کے ٹائٹل پہ لکھا ہے امام الہند، مولوی محمد جونا گڑی رحمت اللہ تعالی علیہ، کتاب پہ لکھا ہے، امام الہند لکھا ہوا ہے۔ آج تک تو وہابیہ کہتے تھے کہ ہمارا صرف ایک امام ہے، اور ادھر دیکھو مولوی محمد جونا گڑی کو امام بنا دیا۔ بہر کیف، تو کتاب کا نام شمع محمدی، لکھنے والا غیر مقلد۔ کیا لکھا ہے؟ لکھتا یہ ہے کہ ہم دشمن امامان دین نہیں، بلکہ ہم تو امامان دین کے دشمن کو ملعون کہتے ہیں۔ ہم امام صاحب یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ امام صاحب کو یعنی ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو امام کون مان رہا ہے؟ اہل حدیث جماعت کا مولوی محمد جونا گڑی امام مان رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو امام مانتے ہیں۔ بلکہ ہمارا عقیدہ ہے، آگے لکھتا ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تو اپنی پوری عمر، کیا لکھا؟ بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اپنی پوری عمر لوگوں کو اہل حدیث بنانے میں مصروف رہے، اور اسی کتاب شمع محمدی لکھنے والا محمد جونا گڑی صفحہ نمبر 25 میں ہے کہ اہل حدیث کا مذہب اور عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ دین کی جناب میں گستاخی، بے ادبی کرنے والا، ان کی توہین اور بے توقیری کرنے والا محروم القسمت ہے۔
مسلمانوں، آپ نے ان دونوں مولوی کا فتویٰ سن لیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ یا بھی کسی بھی امام کی شان میں تنقیص کرنے والوں کے تعلق سے کیا فتویٰ تھا؟ احسان الہی ظہیر کا فتویٰ یہ تھا کہ وہ مسلمان نہیں، اور محمد جونا گڑی کا فتویٰ یہ کہ وہ محروم القسمت ہے، محروم القسمت ہے، ملعون ہے۔ اب پیارے، میں بتانا چاہتا ہوں، اب سوال پیدا ہوتا ہے جناب ابو الحسن عمری جی، اب سوال پیدا ہوتا ہے جناب ندیم خان غیر مقلد برہان پوری، آپ کے مولوی احسان الہی ظہیر پاکستانی کہتا ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فقہا میں سب سے عرفہ و اعلی مقام رکھتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، حدیث کے علم کے بغیر کوئی اتنا بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے؟ اب آپ ہی بتاؤ، آپ جھوٹے یا آپ کے احسان الہی ظہیر جھوٹے؟ آپ جھوٹے یا آپ کے مولوی محمد جونا گڑی جھوٹے؟ دونوں میں تو کوئی جھوٹا ہے؟ تم دونوں جھوٹے یا وہ دونوں جھوٹے؟ اور ان دونوں کے فتوے سے مولوی ابو الحسن عمری تم کافر ہو چکے ہو، ندیم ٹپوری تم کافر ہو چکے ہو۔ یا تو تم اپنے ایمان کو بچا لو، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں جو تم نے گستاخیاں کی ہے، توبہ کرو، اللہ معافی دینے والا ہے، اللہ معاف کرے گا۔ ورنہ تم اپنے مولویوں کے فتوے کے زد میں آ گئے، اور تم اپنے مولویوں کے فتوے کے زد میں آ کر کافر ہو چکے ہو۔ تاکہ امت آپ لوگوں کے شر سے محفوظ رہے۔ آپ تمامی حضرات نے اس مولوی احسان الہی ظہیر کی بھی تقریر سن لی، اور آپ تمامی حضرات نے مولوی ابو الحسن عمری کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی۔ اس وہابی نے کہا کہ ان کے پاس، امام ابو حنیفہ کے پاس قرآن مکمل پہنچ چکا تھا، حدیث چند ہی پہنچی تھی۔ کوئی انسان ان کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آتا تو وہ اپنے قیاس، اپنی رائے کے مطابق مسئلہ بیان کر دیا کرتے تھے۔ حضرات ذرا غور سے سنیں اور آپ بتائیں کہ اس وہابی نے ابو حنیفہ کی تعریف میں یہ بیان دیا تھا یا تنقیص میں؟ ذرا سا بھی علم رکھنے والا کہے گا تنقیص میں۔ تو حضرات آپ ہی بتائیے، یہ وہابی اپنے مولوی احسان الہی ظہیر کے مطابق مسلمان ہونے سے خارج ہوا کہ نہیں؟ یہ ندیم خان غیر مقلد برہان پوری امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے مسلمان ہونے سے خارج ہوا کہ نہیں؟ حضرات ایک بات اور، اس مولوی ابو الحسن عمری نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس قرآن مکمل اور حدیث چند ہی پہنچی تھی، اسی بنا پر وہ قیاس اور رائے سے مسئلہ بتایا کرتے تھے۔ تو جناب ابو الحسن عمری جی، آپ کے اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری حدیثیں، تمام حدیثیں امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پہنچی ہوتی تو رائے اور قیاس سے مسئلہ بیان نہیں کرتے۔ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ ان کے پاس قرآن مکمل پہنچا تھا مگر حدیث نہیں پہنچی تھی،
تو آپ کے پاس تو قرآن مکمل پہنچ گیا، حدیث ساری پہنچ چکی ہیں، اب آپ ذرا میرے ان چند سوالوں کا جواب صرف قرآن اور حدیث سے دیجئے۔ صرف قرآن اور حدیث، قیاس کو دخل نہیں ہے، کسی ائمہ کی تقلید مت کیجئے گا، صرف قرآن و حدیث سے جواب دیجئے گا۔ سوال نمبر 1، چلتی ٹرین میں فرض نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا جواب قرآن و حدیث سے۔ دوسرا سوال، تار، ٹیلی فون اور ویڈیو کے ذریعے چاند کی خبریں سن کر روزہ یا عید کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث سے جواب دیجئے گا۔ سوال نمبر 3، سانپ، بچھو، بندر، خرگوش، گھروں میں رہنے والا مینڈک، ان سب کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور یہ سب کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ قرآن و حدیث سے جواب دیجئے گا۔ سوال نمبر 4، بیڑی، سگریٹ اور حقہ پینے سے اور انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ قرآن و حدیث سے جواب دیجئے گا۔ سوال نمبر 5، بیبی ٹیوب کے ذریعے بچہ پیدا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ صرف قرآن و حدیث سے جواب دیجئے گا۔ مسلمانوں، یہاں تک آپ تمامی حضرات نے میری بات سماعت کر لی۔ کہنے کا مطلب اور خلاصہ یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے، اپنے تو اپنے، بیگانے بھی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ جیسا کہ جماعت غیر مقلدیہ کے مولوی احسان الہی ظہیر نے امام اعظم کی تعریف کی، جیسا کہ مولوی محمد جونا گڑی نے امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف کی، اور ان دونوں بدبختوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی توہین کر کے اپنے سر پہ کڑھالی مار لی اور اپنے مولویوں کے فتوے سے خود کو کافر بنا لیا، محروم القسمت بنا لیا، اپنے کو ملعون بنا لیا، اپنے کو مسلمان ہونے سے خارج کر لیا۔ یہ ویڈیو تمام وہابیوں تک پہنچایا جائے، تمام سنیوں تک پہنچایا جائے، تاکہ تمام سنی مسلمان ان شریروں کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو امام اعظم، تمام ائمہ، تمام علماء، تمام فضلاء، تمام اولیاء، تمام صحابہ اور نبی کے طریقے پر چلائے۔ سب کہیے آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔